الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نفع بخش علم کا اور پاکیزہ رزق کا اور قبول ہونے والے عمل کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو بہترین علم سے نوازے، عمل کی توفیق عطا فرمائے،
حلال رزق حلال مال آپ کو زندگی میں نصیب ہو اور آپ کی نسلوں میں خیر باقی رہے۔ ہم نے کل جو سیشن تھا ہمارا اس میں رزق کی کشادگی کی دعائیں پڑھی تھیں۔ انشاءاللہ ہم آپ سے وہ دعاؤں کا ترجمہ اور قرآن کی جو ہم آپ کو آیات بعض اوقات دیتے ہیں اور کچھ دعاؤں کا ترجمہ دیتے ہیں، اس دفعہ ہم نے آپ کو دعاؤں کا ترجمہ دیا تھا، وہ سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے کچھ ساتھی بہت ریگولر سنا رہے ہیں، ہینڈ ریز کرتے ہیں آتے ہی، تو ماشاءاللہ آج تو بہت سے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ چلیں کچھ سے دعاؤں کا ترجمہ سنیں گے اور پھر انشاءاللہ باقی ڈسکشن ٹائم سے باقی لوگوں سے بات چیت کریں گے۔ تو قدسیہ صفدر، سب سے پہلے آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ سنائیے اس دعا کا ترجمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدسیہ نے سلام کر لیا، باقی سب نے ڈائریکٹ سنانا ہے انشاءاللہ۔ جی قدسیہ۔ ورزقنا اور رزق دے ہمیں، وانت خیر الرازقین اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ ماشاءاللہ احسنتی، بارک اللہ فی علمک۔ عظمیٰ تسکین، آپ سنائیے اس دعا کا ترجمہ جو اسکرین پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے۔ الحمدللہ، بہت اچھا، چھوٹی سی دعا ہے اور ترجمہ بھی بہت پیارا ہے اور آپ نے بالکل درست سنایا۔ اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے۔ بہت دعا مانگا کریں، چھوٹی سی دعا ہے، اپنے گھر میں سب کو سکھائیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ زونی ندیم، آپ سنائیے جی یہ دعا کا ترجمہ۔ جی، اللہم اغفر لی، اے اللہ بخش دے مجھے، ورحمنی اور رحم کر مجھ پہ، واہدنی اور ہدایت دے مجھے، ورزقنی اور رزق دے مجھے۔ آمین، ماشاءاللہ، بہت اچھا سنایا، بارک اللہ فیکی۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے، مغفرت، رحم، ہدایت، رزق کی دعا، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں۔ ہم نے اس لیے یہ سلیکٹ کی ہیں یہ سننے کے لیے ترجمہ، کہ ان کے ترجمے بھی یاد کریں، خود بھی سیکھیں، مانگتے رہیں، اوروں کو بھی سکھائیں۔ ٹھیک ہے جی، نکھت آپ سنائیے اس دعا کا ترجمہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم اسکرین تھوڑا چھوٹا اور جی اچھا جی۔ نکھت آپ ترجمہ سنائیے، آپ کا مائک آف ہو گیا ہے۔ چلے ان کا کچھ سگنل کا مسئلہ لگ رہا ہے، مائک آف ہو گیا۔ آئمہ میں سناتی ہوں۔ آئمہ نصرت جی میم۔ آئمہ۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، علما نافعا نفع بخش علم کا، ورزقا طیبا اور پاکیزہ رزق کا، وعملا متقبلا اور قبول ہونے والے عمل کا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے اور آپ کے علم میں برکت فرمائے اور قبول ہونے والے عمل۔ فرد مسعود آپ ترجمہ اس کا۔ اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتی ہوں، من الفقر والقلت والذلت، محتاجی اور قلت اور ذلت سے، واعوذ بکا من ان اظلم اظلم، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتی ہوں محتاجی، قلت اور ذلت سے۔ نہیں، وہ تو اوپر والے کا ترجمہ تھا نا، محتاجی اور ذلت سے۔ آخری لائن کا ترجمہ جو ہے نا، اور اس بات سے بھی کرتی ہوں کہ نہ میں کسی پہ ظلم کروں اور نہ مجھ پہ کوئی ظلم کیا جائے۔ ہاں شاباش، اور میں اس بات سے تیری پناہ چاہتی ہوں کہ ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ بہت پیاری دعا ہے ماشاءاللہ۔ جی کو آپ اللہ تعالیٰ محمد میں برکت فرمائے آپ سب کے۔ یمنا آپ سنائیے اگلی دعا کا ترجمہ۔ جی، اللہم بارک لنا فی، اے اللہ برکت عطا فرما اس میں، ورزقنا خیر من اور اس سے بہتر عطا فرما، اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرما۔ ٹھیک ہے، دونوں میں ہمیں آئے گا نا، لنا ہے نا، اور تو نہ کہ ہمیں یہ سب کچھ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری قبول کرے اور ہمیں برکتیں عطا فرمائے زندگی میں، اور ہمیں جو دیا ہے اس سے بھی بہتر عطا فرمائے۔ الحمدللہ، مجھے اتنی خوشی دیکھتی ہوں جب اتنے سارے ہینڈ ریز ہیں، آپ دعائیں سنانا چاہ رہے ہیں،
انشاءاللہ دیکھیں کچھ کو موقع مل گیا، جنہوں نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا انہوں نے پہلے سنا دیا، لیکن باقی سب نے کوشش کی، محنت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انشاءاللہ، میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا، اپنے گھر میں یا اپنے ساتھیوں میں کسی کو بڈی بنا لیں، جو ترجمہ آپ یہاں سناتے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں سنا پائے وہ بھی ان کو سنایا کریں، تاکہ ان سے بھی وہ آپ سے سیکھ لیں اور آپ کا ترجمے کی دہرائی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ہوم ورک ملا ہوا ہے، ذرا میرا ترجمہ سن لو، تو ان کے کان سے بھی گزر جائے گا اور آپ کا بھی کام ہو جائے گا جناب۔ تو یہ ہم نے پریویس کلاس کا کام کیا تھا، اور آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ بہت پیاری دعائیں ہیں، ڈر اور گھبراہٹ کے وقت کی دعائیں۔ ڈر انسان کو لگتا ہے بہت سے مواقع پہ گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے، بہت اچھی گائیڈنس استاذہ ہمیں دیں گی، اور انشاءاللہ ہم بہت سیکھیں گے، پھر ہم ڈسکس کریں گے، پھر ہم آپ کو کچھ اگلے پروگرام کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ ہمیں سوالات آ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا رمضان کے بعد، اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کے ساتھ کوئی پول بھی کریں گے، کچھ ہوم ورکس بھی دیں گے۔ سو ناؤ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ سیشن، ٹوڈیز سیشن، ڈر اور گھبراہٹ کے وقت کی دعائیں۔ اوور ٹو یو زوہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے، بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اے اللہ ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں آج ہم ڈر اور گھبراہٹ کے وقت کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ انسان اس فانی دنیا میں طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی امتحان تو ہونا ہے، آزمائش تو آنی ہی ہے۔ اور آپ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جنہیں مصیبت پہنچے تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں
اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. دونوں جگہ جہاں آزمائش کی بات آئی وہاں واپس لوٹنے کی بات آئی کہ انسان پر وہ آزمائش ہلکی ہو جائے. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور یہاں کے امتحان اور یہاں کی تکلیفیں بھی آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں. ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم تمہیں سختی اور خوشحالی، صحت اور بیماری، دولت اور فقر، حلال اور حرام، اطاعت اور نافرمانی، ہدایت اور گمراہی کے ساتھ آزماتے ہیں. یعنی ان میں سے مختلف چیزیں وقتاً فوقتاً انسان کے سامنے آتی رہتی ہیں جن سے اس کی آزمائش ہوتی رہتی ہے. اگر دیکھا جائے تو ہر لمحے ہماری ایک آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہم ابھی کے نیئر فیوچر کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، کسی خیر کا یا شر کا. ہم اپنے لیے کون سی چوائسیز رکھتے ہیں، کسی بھی معاملے پر پیش آنے میں اچھا ہو یا برا ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہمارے امتحان ہی کا ایک حصہ ہے. اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یعنی انسان کو کمزور کس لیے پیدا کیا گیا؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کمزوری کو ظاہر کرے اور اپنی طاقت اللہ رب العالمین سے حاصل کرے اور ساری نعمتیں اور ہر مشکل کا حل وہیں سے ڈھونڈے. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ بن کے رہتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس سے اپنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے، اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، تو اس کو وہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے جس کا وہ متلاشی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس مشکل سے نکال دیتے ہیں. اور اگر کوئی شخص اپنی طاقت پر، اپنے بل بوتے پر مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بے نیازی اختیار کرتا ہے اور اس طرح انسان کی بد نصیبی کا دور شروع ہو جاتا ہے. جب کوئی مشکل آئے تو اس کا مقابلہ ایمان اور توکل سے کرنا چاہیے. یعنی انسان کمزور ہے، انسان کے پاس وہ طاقت، وہ اسباب نہیں کہ جن کی بنا پر وہ مشکلات کا پورا مقابلہ کر سکے. لہذا اس کا رجوع اور اس کا دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی ہونا چاہیے. اس کا بھروسہ اور اعتماد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے کہ اس وقت جو مشکل آ گئی ہے، جس پریشانی میں مبتلا ہوں میں، اس کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. ایمان اور توکل دونوں قرآن مجید میں ساتھ ساتھ بھی آئے ہیں. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. یعنی اس دنیا میں کسی بھی امتحان اور کسی بھی آزمائش میں انسان صرف اسی وقت پورا اتر سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہو، اللہ کا سہارا پکڑنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. جب وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر جو کچھ بھی آیا ہے اللہ کے اذن سے ہی آیا ہے، میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جانتا ہے کہ اس وقت میری کیفیت کیا ہے اور اس مشکل سے نکالنے کا حل اور راستہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اور اگر انسان یہ توکل نہیں کرتا تو پھر وہ مایوسی کی نظر ہونے لگتا ہے. جو سمجھتا ہے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ مجھے اس مشکل سے ضرور نکال دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. اور جب تک وہ مشکل حل نہیں ہوتی اس کے اندر ایک صبر اور ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں اور وہی میرے لیے کافی ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. لیکن اگر انسان صرف اسباب پر ہی بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس خاص مشکل سے نکلنے کے لیے مجھے مال چاہیے یا اس مشکل سے نکلنے کے لیے لوگ چاہیے یا پھر کچھ اور ریسورسز چاہیے، وہ صرف دنیاوی مادی وسائل کی طرف دیکھتا ہے، تو پھر اس کی مشکل حل تو شاید ہو جائے کیونکہ وہ اسباب بھی اللہ کے اذن سے کام کرتے ہیں، لیکن اس کا دل بے قرار رہتا ہے. توکل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مشکل اور مصیبت اور تکلیف کا وقت اطمینان کے ساتھ گزر جاتا ہے
اور یہی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر انسان تکلیف کے اندر جزا فضا کرتا ہے اور اگر انسان تکلیف میں پریشانی کا ہی اظہار کرتا رہتا ہے اور برے برے کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو مسئلہ تو وہی رہتا ہے، اور اسے حل تو جب ہی ہونا ہے جب اللہ کا اذن ہو۔ اور یاد رکھیے، جب اسباب ہاتھ سے نکل جائیں صرف اس وقت توکل نہیں کرنا ہوتا، اسباب کے ہوتے ہوئے بھی توکل کرنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بیمار ہوں، مجھے اچھے ڈاکٹرز میسر ہیں، میرا یہاں پر علاج فری ہو رہا ہے اور مجھے کوئی پریشانی نہیں، لیٹسٹ اکوپمنٹ موجود ہے، لیکن میرا سہارا اور بھروسہ اللہ پر ہے کہ مجھے شفا وہی دے گا۔ اور انسان جب اس ٹریٹمنٹ سے بھی گزر رہا ہوتا ہے، یعنی اس پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کا سارا دھیان صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ وہ مجھے اس کے ذریعے شفا عطا کرے گا۔ وہ تو اس کے بغیر بھی شفا دے سکتا ہے، لیکن اسی نے ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی کے حکم سے ہی میں ان کو اختیار کر رہی ہوں، ورنہ اصل شفا تو اللہ ہی کی طرف سے۔ اور انسان اپنے اوپر آنے والے سارے معاملے کو اللہ کا معاملہ سمجھے، آیا بھی ادھر سے ہے، جائے گا بھی اسی کے اذن سے، اور پھر اتنا یقین ہو اللہ کی ذات پر، ایسا بھروسہ ہو کہ انسان مشکل کے اوپر سوچنے کی بجائے اور مشکل سے الجھنے کی بجائے اور فرسٹریشن کا شکار ہونے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف پوری توجہ رکھے، اور جیسے جیسے وہ اس سے گزرتا جائے گا اس کے لیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈک بن گئی تھی، ایسے ہی ایک بندہ مومن کے لیے جو اپنا پورا بھروسہ اور اعتماد اللہ کی ذات پر کر لیتا ہے، تو دنیا میں اس کو پہنچنے والی تکلیف کی جو آگ ہوتی ہے یا ایک دل کی جلن ہوتی ہے یا ایک گھٹن ہوتی ہے، وہ ٹھنڈک میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے جہاں مشکلات رکھی وہاں ان سے نکلنے کے لیے اسباب بھی رکھے، اور مدد اللہ کی ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر اسباب کا پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اور پھر اس سے مقصود کیا ہوتا ہے، اسباب کیوں اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے تاکہ انسان اس دنیا میں عمل کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، ہاتھ پاؤں مارتا رہے، ہاتھ پاؤں توڑ کے نہ بیٹھ جائے۔ اللہ نے کرنا ہے، اللہ چاہے گا تو میں بچ جاؤں گا، سمندر میں پھنسا ہوا ہوں، کشتی میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ ہی بچا لے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی اسباب اختیار کرنے کو کہا ہے، لیکن اسباب اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا ریشو کیا ہے؟ مثلاً آپ ایک چھوٹا سا بیج زمین کے اندر ڈالتے ہیں جو ایک بہت بڑا درخت بن جاتا ہے، جس کا تنا ہے، اس میں لکڑی ہے، پتے ہیں، پھول ہیں، پھل ہے، ایک بہار ہے۔ کیا یہ سب آپ نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ کا کیا رول ہے؟ آپ نے ایک ٹائنی سا بیج زمین کے اندر ڈالا تھا، بس یہ ہے آپ کی ایفرٹ، اور باقی سب کچھ اللہ کا کرنا ہے۔ ہم چھوٹی سی ایک ٹیبلٹ کھاتے ہیں، وہ صرف ہمارا ایک سبب ہوتا ہے، باقی ہمارے سسٹم کے اندر جا کر اس سارے کو درست کرنا یا ہمیں صحت دینا، یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی۔ یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، جہاں جہاں بھی اسباب کار فرما ہے، ان سب پر اگر آپ غور کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی ڈگری کر لیتے ہیں اور آپ کو کوئی بہت اچھی جاب مل جاتی ہے، یا آپ کو بزنس شروع کرتے ہیں اور وہ بہت فلرش کر جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری قابلیت ہے اور یہ تو میرا کمال ہے اور یہ تو میری محنت ہے اور یہ تو میری ذہانت ہے اور یہ تو میرے اسمارٹ ڈیسیژنز ہیں، تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو یہاں سے غلطی شروع ہوتی ہے۔ سیلف ریلائنس نہیں، اللہ ریلائنس، اپنی ذات پر بھروسہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کہ وہ درست کرے گا، اس نے کیا ہے وہی کرے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب آپ پڑھ رہے تھے، ڈگری کر رہے تھے، اس وقت عقل آپ کی کس نے سلامت رکھی؟ آپ کو آنکھیں کس نے دی؟ دماغ کس نے دیا؟ آپ کو وہ مال کس نے دیا کہ جس کے ذریعے آپ نے وہ کام کر لیا؟ وہ استاد کس نے دیے؟ وہ یونیورسٹی، وہ ساری کتابیں وہ جنہوں نے لکھی۔ یعنی اگر آپ صرف اپنے کسی ایک کام کا نتیجہ دیکھیں تو اس کے پیچھے بے شمار لوگوں، انسانوں کے علاوہ مختلف چیزوں کی جو آبجیکٹس ہیں،
ان کی ساتھ سپورٹ آپ کو شامل ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ کی وہ کار جس پہ آپ بیٹھ کے جاتے ہیں یا ٹرانسپورٹ کا کوئی بھی ذریعہ، اور اس کا بننا، اس کو بنانے والے کتنے، اور اس میں پیٹرول کا آنا، اور پیٹرول کہاں کہاں سے آ کے آپ تک پہنچا، یعنی کسی ایک چیز کی بھی کمی ہو جاتی ہے نا تو ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ اسباب جو ہے یہ بھی جو ہم اختیار کرتے ہیں دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پیدا کردہ ہیں، اور اس نے ہمیں یہ سارے دیے. ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ اسباب نہیں، وہ ہم سے زیادہ ذہین ہیں، وہ ہم سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں اگر ان کو یہ سارے اسباب مل جائیں، اگر یہ سہولتیں ان کو مل جائیں. ریسنٹلی ہماری ایک ساتھی ہیں، وہ ایک بالکل جو جپسیز ہوتا ہے نا پاکستان میں، جو جگہ جگہ جا کے جہاں کوئی بھٹا لگتا ہے وہاں جا کے جھگیاں ڈال لیتے ہیں، وہ بھٹے کی اینٹیں بن جاتی ہیں تو وہاں سے اپنا ڈیرا اٹھاتے ہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں، تو ان کا کوئی گھر ٹھکانا نہیں ہوتا، بس وہ اپنا ساز و سامان لے کے گھومتے پھرتے ہیں. تو وہ اسلام آباد کے علاقے میں وہ آ کے رہے تو ان کا انٹریکشن ہوا، تو انہوں نے ان بچوں کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ وہ ایک چھوٹی سی جگہ بنائی، کیونکہ وہ پرماننٹ وہاں کچھ بھی نہیں بنا سکتے. حتیٰ کہ پانی کے لیے میں نے کہا کہ آپ یہاں کچھ نل لگوا دیں یا کنواں بنوا دیں، تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو چلے جائیں گے اور یہ فیکٹری والوں کی زمین ہے اور وہ تو سب کچھ پھر ختم کر دیں گے تو فائدہ نہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہی بچوں کو لگا کے، انہی کے ذریعے اینٹیں اٹھوا کے، انہی کے ذریعے پر سیدھا کر کے اور ایک اور جگی بنا کے اور اس میں مسجد بنا کے اور ان کو اذان سکھا کے اور ان کو پانی کا انتظام کرا کے وضو سکھا کے، آپ یقین کریں اتنی تابعداری ان بچوں کے اندر، اتنی ذہانت، اور اتنے شارپ بچے. میرا دیکھ دیکھ کے ویڈیو دل کٹتا تھا کہ یار اب اتنی صلاحیت ہے ان بچوں میں، لیکن یہ مٹی میں رول رہے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس کوئی وسائل ذرائع نہیں ہے کہ کہیں یہ ایک جگہ اپنا گھر بنا سکیں یا کوئی تعلیم کا سلسلہ جاری کر سکیں یا کوئی بھی سہولتیں جو ہیں وہ زندگی کی حاصل کر سکیں. تو اتنا رب کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے صرف ایک پانی کے اس گھونٹ پر ہی کہ جو ہم پیتے ہیں کہ کہاں کہاں سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے. اگر اس کو یہ سمجھے کہ یہ آسمان سے اترا ہوا ہے تو بارش جو برسی وہ کس زمین پہ برسی، وہ کہاں رس رس کے پہنچا، وہاں سے کس نے نکالا، وہاں سے وہ کس طرح کن کن اسباب اور ذرائع کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ ہم یہ پی رہے، اور پی کے صرف اتنی تکلیف نہیں کر سکتے کہ الحمدللہ کہہ دیں. تو یہ جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے نا، یہ جتنی بھی نعمتیں، ان کا حساب ہونا ہے اور ان پہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہر وقت جو چیز نہیں ہے زندگی میں اس کے غم میں روتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اعتماد پورا، یقین پورا کہ میرے رب نے جو چاہا میرے بارے میں فیصلہ کیا، جو چاہا مجھے دیا اور جو نہیں چاہا نہیں دیا، اور جو اس نے دیا وہ بھی اس کا فضل اور جو اس نے روک لیا وہ بھی اس کی رحمت. تو بہرحال ہمارے پاس جو بھی اسباب ہیں، یعنی ہمارا بھروسہ بھی اللہ پر ہو اور اسباب کا مالک بھی ہمیں اپنے رب ہی کو سمجھنا چاہیے. اور ان اسباب کا لینا اور دینا یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہوتی ہے کہ جس کے تحت وہ کچھ دیتا ہے اور اسی کی حکمت سے وہ کچھ لیتا ہے. تو بہرحال زندگی میں کوئی بھی چیز جو پیش آئے تو اس کے مقابلے کے لیے یا اس کے حل کے لیے، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی کمی ہو، اللہ کی طرف رجوع کر کے اس پر اعتماد کرنا چاہیے. سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے، اللہ کے حوالے کر کے خود صبر سے کام لینا چاہیے. اور اسی میں کامیابی، صبر کے ساتھ ہی کامیابی آتی ہے. اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہوتی ہے کہ انسان اطمینان میں آ جاتا ہے، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے نا، اب وہ اس کو سنوار دے گا، وہ میرے حق میں بہترین فیصلہ کرے گا. اور اس طرح انسان کے لیے اللہ کے راستے پہ چلنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اس سے دعا کرنا، کائنات پہ غور و فکر کرنا، یہ ساری چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. اور پھر آزمائش کا وہ مرحلہ اور وہ راستہ لذت والا ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی تکلیف پر ایک شخص اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اور پہلے سے زیادہ خود کو نقصان دے دیتا ہے، اپنے آپ کو پیٹنے لگتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے یا کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے وہ اس سے بھی بڑی مشکل پر دل کی ٹھنڈک کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے. فرق کس چیز کا ہے کہ ایک نے اللہ کا سہارا تھام لیا اور دوسرا اللہ سے ناراض ہو گیا. تو جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے، جس وادی میں چاہتا ہے اس کو پھینکتا ہے، اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. اور نفس کا شر سب سے پہلا شر ہے،
کیونکہ ہر خیال یہیں سے اٹھتا ہے، چاہے وہ خودکشی کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، کہ انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ختم کرنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اور اس طرح انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کا حوصلہ اور ہمت ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی چھوٹی سی بھی ناخوشگوار چیز اس کو کسی قابل نہیں چھوڑتی. اور جس نے اپنا آپ ضائع کر دیا، اپنا وقت ضائع کر دیا، اپنی زندگی ضائع کر دی، اپنا مال ضائع کر دیا، اپرچونٹیز کو ضائع کر دیا، اپنے وسائل کو ضائع کر دیا، اس سے بڑا بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے کہ جو ایک چھوٹی سی مصیبت پر اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا. کیوں نہ سنبھال سکا؟ کیونکہ اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں تھا. اگر وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا جیسے اہل ایمان نے کیا اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، تو پھر اس کے نتائج آپ دیکھتے کہ کتنے بہترین ہوتے. تو بہرحال عقل مند وہی ہے کہ جو زندگی کے سارے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دے. تو آج اس سلسلے میں ہم ان آیات کو سورۃ آل عمران کی دیکھیں گے جس میں اسی توکل کی بات ہوئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وہ جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ دشمن کے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تو ڈرو ان سے، تو اس نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. تو وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم اس سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. یہ غزوہ احد کے بعد کا واقعہ ہے. اسے غزوہ بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے مسلمانوں سے جو خطاب کیا تھا اس میں اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ 1 سال بعد پھر میدان بدر میں اب مقابلہ ہوگا. اس چیلنج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آئندہ سال ہم بدر میں ملیں گے. لیکن جب وعدے کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان خود ہی ہمت ہار بیٹھا. اس سال مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا. اس نے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے ایک تدبیر سوچی کہ خفیہ طور پر ایک شخص نعیم بن مسعود کو مدینہ بھیجا اور کچھ دے دلا کر اس کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ وہاں جا کر یہ خبر مشہور کر دے کہ اس دفعہ قریش نے اتنی زبردست تیاری کی ہے اور اتنا بڑا لشکر جرار جمع کر رہے ہیں کہ پورا عرب مل کے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی پروپیگنڈا وار. تو اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جائے، دہشت زدہ کیا جائے کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو ہم تو بچیں گے نہیں اب، اور ان میں ہمت نہ رہے. یعنی مقصد تھا مسلمانوں کو ڈرانا. چنانچہ اس نے مدینہ جا کے یہ افواہ خوب پھیلائی، لیکن اس پروپیگنڈے کا اثر ابو سفیان کی توقع کے بالکل برعکس نکلا. اس سے مسلمانوں کا ایمانی جوش اور بڑھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر میدان بدر کی طرف روانہ بھی ہو گئے. جب ابو سفیان کو یہ صورتحال معلوم ہوئی تو اسے بھی نکلنا پڑا. اب یہ بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ کہہ چکے تو اب، لہٰذا وہ 2000 کی جمعیت لے کر مکہ سے روانہ ہوا، مگر 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں، آئندہ سال آئیں گے. اس پر کچھ لوگوں کے اوپر ایسا روب طاری ہوا کہ انہوں نے واپس مڑ جانے میں ہی عافیت سمجھی، تو وہ راضی ہو گئے کہ چلے واپس چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ابو سفیان کا 8 روز تک انتظار کرتے رہے. ان دنوں بنو کنانہ کی کھیتی باڑی اور خرید و فروخت کا موقع بھی تھا اور موسم بھی تھا. یہ ہر سال 8 دن وہاں جمع ہوتے تھے لوگ،
چنانچہ مسلمانوں نے اس جگہ خوب کاروبار کیا اور خوب فائدہ اٹھا کے نفع اٹھا کر واپس لوٹے، اور ساتھ ہی یہ پتہ چل گیا کہ ابو سفیان واپس چلا گیا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹ آئے۔ اس کو غزوہ بدر صغریٰ کہا جاتا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، یہاں لوگوں سے مراد آغاز کرنے والا نعیم بن مسعود تھا، اور پھر اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ کون مل گئے، منافقین مل گئے کہ جنہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا۔ انہوں نے جب یہ سنا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم کہ ان سے ڈرو، لوگ آ رہے ہیں، تو انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے ارادوں کو اور مضبوط کیا، اللہ پر مزید بھروسہ کیا، اللہ سے دعائیں کی اور اپنی عبادت کو اللہ کے لیے اور خالص کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ آپ دیکھیں مشکل آتی ہے، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، آپ ذکر کی کثرت کرتے ہیں، آپ نوافل پڑھتے ہیں، تو آپ اور زیادہ دین میں آ جاتے ہیں نا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے، یعنی نیک عمل ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور ایمان میں اضافہ آپ کے توکل میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو اس طرح بندہ مومن کے لیے ہر آزمائش اور تکلیف اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی، وہ اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے تھوڑا غافل ہو رہا تھا، بھولا ہوا تھا، تھوڑا اور دنیا میں لگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل میں ڈال کے اپنی طرف راغب کر لیا، اور یہ چیز اس کے لیے اور فائدے کی ہو گئی۔ یعنی دشمن تو ہمیشہ چاہتا ہے نا کہ نقصان پہنچا کر اس کو گرا دے اپنے اوپوننٹ کو، لیکن جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو وہ گرتا نہیں ہے، وہ اس شر میں سے بھی خیر پا لیتا ہے، وہ اس تکلیف میں بھی راحت پا لیتا ہے، وہ صبر سے کامیابی پا لیتا ہے اور اجر عظیم پا لیتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف واقعات ہماری زندگی میں یا ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں یا ایمان گھٹانے کا بنتے ہیں۔ مشکل جو ہے، تکلیف جو ہے، منافق کے ایمان میں کمی کر دیتی ہے، لیکن مومن کا ایمان مشکل کے وقت اور بڑھ جاتا ہے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی اسباب تھوڑے ہیں ہمارے پاس، افراد تھوڑے ہیں ہمارے پاس، لیکن ہمارے ساتھ اللہ جو ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسب کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا، کفایت کرنا، یعنی مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی عظمت، اپنے جلال اور اپنی بے پایاں رحمت کے ساتھ بندے کو ہر اس چیز سے کافی ہے جو اس کو پریشانی میں ڈالے ہوئے ہے۔ جو بھی اس کو مصیبت آئے تو وہ اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی قوت سے ہر خطرہ ٹل سکتا اور وہ پریشانی دور ہو سکتی ہے، جس سے مومن کو ڈر لگتا ہے اور جس سے وہ دشمن سے ڈرتا ہے جو مومن کو نقصان دینا چاہتا ہے۔ تو اس طرح مومن اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو ایک حفاظت میں پاتا ہے اور اس مشکل سے بچ بھی جاتا ہے اور اس کے برے نتائج سے بھی بچ جاتا ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کا مطلب ہے کہ میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں، کتنا اچھا کارساز ہے، تعریف ہو رہی ہے نا اللہ کی، کہ جو ہمیں کافی ہے، جو ہماری ضرورت کو پوری کر دے گا، جو ہماری مشکل کو آسان کر دے گا۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ وکیل کا معنی ہے کفیل، انسان کے مال میں اس کا کفیل وہ ہوتا ہے جو اس کی کفالت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو قائم رکھتا ہے۔ خطابی کہتے ہیں کہ وکیل وہ ہوتا ہے جو بندوں کے رزق اور اس کی مصلحتوں کی ضمانت دینے والا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جہانوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے، وہی کار ساز، کام بنانے، کار ساز کا مطلب ہوتا ہے کام بنانے والا ہے، ہم پر احسان کرنے والا ہے، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے اور اس کو وہاں سے مدد ملتی ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس طرح اجر و ثواب بھی بڑھتا ہے، درجات بھی بلند ہوتے اور دنیاوی مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اس توکل کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، یعنی وہاں نفع بھی کمایا، کاروبار بھی کیا اور بغیر کسی شر تکلیف پہنچے واپس آئے۔ لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی۔
یعنی عافیت کے ساتھ، ایمان میں اضافے کے ساتھ اللہ کی مدد پر اور کتنا بھروسہ اور یقین بڑھ گیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح محفوظ رکھا اس جنگ سے، یعنی دشمن سے سلامت رہے، عافیت ہوئی، اور مزید اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوئی، کاروبار میں نفع ملا، اور اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت حاصل ہو گئی ان کو، یعنی کوئی ایسی چیز انہیں نہیں پہنچی کہ جس سے انہیں کوئی غم ہوتا یا تکلیف ہوتی یا پریشانی ہوتی، بغیر کسی پریشانی، جتنا خوف پھیلایا گیا تھا اس کے مقابلے میں امن اور اطمینان اور سکون اور خوشی اور مال لے کر واپس لوٹے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور اس سے بڑی چیز کیا حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، یعنی اللہ کی اطاعت کی، کوئی ایسا کلمہ منہ سے نہیں نکالا، کوئی ایسی بات نہیں منہ سے نکالی کہ جس سے اللہ ناراض ہو، بلکہ اور زیادہ اللہ کا ذکر کیا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے، یعنی اللہ کے فضل کو تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، بہت بڑا۔ ان صحابہ پر تو اللہ کا فضل بہت ہی بڑا رہا کہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی، جنگ کی سختی بھی نہ رہی، دشمن بھی مرعوب ہو گیا کہ مسلمان ایسے بزدل نہیں ہے، وہ جھوٹے پراپیگنڈے ان پہ اثر نہیں کرتے، اور پھر مالی فائدے بھی ہوئے، یعنی ہر طرح کی کامیابیاں، مادی، روحانی، جسمانی، ہر طرح کے فائدے لے کر واپس آئے۔ پھر فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، یہ تو دراصل شیطان ہے جو اپنی پیروی کرنے والوں کو ڈراتا ہے۔ نفس کے بعد شیطان دشمن ہے انسان کا، کہ جو ایسے مواقع پر انسان کو خوف زدہ کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے، یعنی شیطان کے دوستوں مشرکین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں صرف اللہ کا ڈر ہی کافی ہے، اور یہی پسندیدہ خوف ہے، ایسا خوف کہ جو انسان کو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے روک دے۔ یعنی اللہ کا خوف کیوں ضروری ہے؟ کہ جس کی وجہ سے انسان غلط کاموں سے بچ جائے۔ تو بہرحال یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بہت بہترین دعا ہے، جو خوف، ڈر، گھبراہٹ، پریشانی کے موقع پر انسان کو کثرت سے پڑھنی چاہیے پورے یقین کے ساتھ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو سچے دل سے پوری سچائی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی دین دنیا کی پریشانیوں میں کفایت کرتا ہے۔ آزمائشیں انعامات بن جاتی ہیں، اور محتاجی دولت مندی بن جاتی ہے، اور پریشانیاں خوشی میں بدل جاتی ہیں، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، یقین بڑھ جاتا ہے۔ تو جب انسان کو کوئی فائدہ ہو اس وقت بھی پڑھنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کوئی نقصان درپیش ہو اس موقع پر بھی یہی پڑھنا چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے ان کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف فوج جمع کر لی ہے، اور اسی کلمے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو کفایت ملی تھی۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراہیم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين، انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو کیونکہ یہ ان کے خلاف ہے، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تھا، ہم نے انہی کو انتہائی خسارے میں ڈال دیا، دنیا کے اعتبار سے بھی ناکام ہوئے اپنی چال میں، اور آخرت میں بھی ناکامی ان کے منتظر ہے۔ ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مصائب مومن کے ایمان میں اضافہ کے لیے آتے ہیں۔ لوگ عام طور پر سوال کرتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ ہمارے لیے کوئی آزمائش ہے یا ہمارے لیے کوئی مصیبت ہے۔ تو اگر کوئی بھی تکلیف آپ کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے تو وہ آزمائش ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ایمان میں آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے، اور اگر وہ پہلے سے بھی گیا ایمان تو پھر تو وہ آپ کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ دشمنوں کے جمع ہونے اور دشمنوں کی چالوں سے نہیں گھبراتے، وہ فوراً اللہ کی پناہ لیتے ہیں، ایک اکیلے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، جو سارے دشمنوں پر حاوی ہے، سب پر بھاری ہے۔ جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے تو کیا کہتے ہیں انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر جس کے ساتھ اللہ ہو
اگر پوری دنیا بھی اس کو چھوڑ جائے نا، ماں باپ، دوست احباب، رشتے دار، ہسبینڈ وائف، جو بھی چھوڑ دے، اس کو فرق نہیں پڑتا. کہتے اللہ ہے نا، جس اللہ نے پہلے میرے لیے سارے انتظام کیے تو وہ دوبارہ بھی کر دے گا. تو اس کا خوف نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. وہ آتا نا ہجرت کرنے والوں کے لیے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. دنیا میں بھی غنائم ملتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی اجر مقرر ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پھر بھی اگر وہ آپ کی بات نہ سنیں، منہ موڑ لیں، تو آپ کہہ دیجیے اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، توکل کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، بہت بڑا رب ہے. یہ بہت بابرکت دعا ہے. اس کو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حکم دیا جب آپ لوگوں کے پاس ہدایت لے کر آئے، صراط مستقیم لے کر آئے، حق لے کر آئے، لیکن انہوں نے اس سے اعراض برتا، منہ موڑ لیا. جو کچھ آپ انہیں سکھانا چاہتے تھے انہوں نے انکار کر دیا، اس نصیحت اور حق کو قبول نہیں کیا جو آپ انہیں کر رہے تھے. اب آپ سوچئے، آپ کسی بھی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں، آپ دوسرے کے لیے خیر اور بھلائی چاہتے ہیں، آپ اس کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں، آپ اس کی خیر خواہی کے لیے اس کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں، آپ اس کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، وہ آپ سے منہ موڑ لیتا ہے، آپ کو چھوڑ دیتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اور آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جو ہی آپ اللہ کی طرف زیادہ ہوئے، آپ کے دنیا والے دوستوں نے آپ کو چھوڑنا شروع کر دیا کہ ان کا تو رستہ ہی بدل گیا ہے. اور پھر بعض اوقات کئی تعلقات ایسے ہوتے ہیں نا جن کی کمپنی میں انسان بڑا خوش ہوتا ہے، بچپن سے دوست ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے جانے کا کچھ غم بھی ہوتا ہے انسان کو، اور ان کے ساتھ کچھ فائدے بھی وابستہ ہوتے ہیں. لیکن ایسے میں انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے. اتنا پیارا کلمہ اللہ نے سکھا دیا کہ اگر یہ دوسرے لوگ منہ موڑ جائیں تو پھر کیا کرو، یہ کہو حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس میں صرف نان مسلم شامل نہیں، اس میں صرف دین سے دور بھاگنے والے شامل نہیں، اس میں بعض اوقات آپ کے بڑے اپنے بھی شامل ہوتے ہیں. کہ بعض اوقات خاندان میں ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ سارے ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ ہی صحیح بات کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور الٹا آپ کے خلاف باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتے ہیں کہ شاید میں ہی غلط ہوں. نہیں، آپ غلط نہیں ہوتے، لیکن ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ جو ایک تنہائی کا سا یا لونلی نیس کا یا ایک اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں، کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا، کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا، کوئی بھی مجھے سپورٹ نہیں دے گا، تو پھر دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا، اللہ کافی ہے مجھے. اگر اللہ کی نظر میں میری یہ بات، میرا یہ فیصلہ، میرا یہ کام درست ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے. تو انسان غنی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل سے غم دور کر دیتا ہے، اللہ لوگوں کے چھوڑنے کا غم اس سے ہٹا دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں. بعض اوقات آپ کو کوئی بڑا اہم کام کرنا ہوتا ہے، کوئی اچھا پروجیکٹ لے کے آپ چلتے ہیں، آپ ایک دوست سے بات کرتے ہو، کہتے ہیں یہ دیوانگی ہے، ایسی تمہارا خیال ہے، دوسری سجیشن وہ بھی کوئی کام کی نہیں، تیسری وہ بھی، آپ سوچتے ہیں کہ کسی کو میری بات ہی نہیں سمجھ آتی، کوئی میرا ساتھ ہی دینے کو تیار نہیں. ایسے تمام دل ٹوٹنے والے ٹائمز پر حسبی اللہ ونعم الوکیل، اگر میں ایک خیر کا کام لے کر چلی ہوں تو اللہ میری مدد کرنے والا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں بڑے کام صرف ان لوگوں نے کیے ہیں جن کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، جن کا توکل پھر اللہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، اللہ کرے گا، کرنے والا اللہ ہے. میں طریقہ کروں گی، سبب اختیار کروں گی، محنت کروں گی، لیکن برکتیں اور رحمتیں تو اللہ ہی کی طرف، فضل تو اللہ کی طرف. اللہ ذو فضل عظیم، بڑا فضل تو اللہ کے پاس ہے. ہم لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں، لوگوں کے خزانے کی طرف دیکھتے ہیں، اصل خزانوں کا مالک کون ہے؟ اور ان لوگوں کا بھی مالک کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے. ان کے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں، وہی انہیں توفیق دے گا تو خیر کے کام میں ساتھ دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے. تو کوئی بھی ایسا موقع جہاں آپ کے اپنے پیارے آپ کا ساتھ نہ دیں، وہاں بھی دل چھوٹا نہ کریں، وہاں بھی آپ کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ جائیں، آپ کا ساتھ نہ دیں، تو آپ حسبی اللہ کہیں، لا الہ الا ہو کہیں، علیہ توکلت کہیں، وہو رب العرش العظیم کہیں،
ایک چھوٹی سی دعا کے اندر ہر پارٹ جو ہے اس کا بہت پاورفل ہے. یعنی اللہ مجھے کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرا بھروسہ اس پر ہے، مجھے اس کی مدد کا یقین ہے، میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہ میری مدد کرے گا، وہ ساری مخلوق کا مالک ہے، اور مخلوق میں سے سب سے عظیم ترین مخلوق کا بھی وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، تو میں اس کا سہارا لیتا ہوں. تو یہ ان مبارک دعاؤں میں سے ہے جن کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کہہ کے حکم دیا. آپ کہیے، آپ پڑھیے، یہ آپ کو فائدہ ہوگا. ایسے تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ کے پڑھیے اور پڑھتے ہوئے چھوڑ دیں اور پھر پرواہ نہ کرے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو فائدہ دے گا. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بہت ساری چیزیں انسان کو ڈراتی ہیں. فیوچر کا خوف ہوتا ہے، جادو کا، ٹونے کا، اس کا اس کا، وہ جن شریر، دشمن، رات کا اندھیرا ڈراتا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، یعنی بہت سی چیزیں خوف دلاتی ہیں انسان کو. تمہارا کیا بنے گا، تمہارا کوئی فیوچر نہیں، تمہارے بڑھاپے کا ساتھی کون ہوگا، تمہاری اولاد تمہیں نہیں پوچھتی، تمہارا شوہر تمہیں نہیں پوچھتا، تمہارے لیے رزق کا کوئی سبب نہیں. کئی چیزیں انسان کو شیطان ڈراتا رہتا ہے نا. ایسے سارے موقعوں پر حسبی اللہ، جب تک اللہ ہے نا میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں، کیونکہ اسباب بھی وہ مہیا کرتا ہے، دعائیں بھی وہ قبول کرتا ہے، عبادت بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا. کیا فکر کی ضرورت ہے؟ توکل کریں، بھروسہ کریں. ابو درداء کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح و شام 7 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتا ہے، ساری فکر اس کی ختم ہو جاتی ہے. اور جب آپ پڑھیں نا تو اس طرح سوچ سوچ کے پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جو بھی نیکی کا کام آپ کرنا چاہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے جب ان سے کچھ بھی کہا جاتا ہے نہیں کر لو، کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، آئی ڈونٹ تھنک کہ میں اس قابل ہوں، میں تو اس قابل نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، میرا نہیں خیال میں کر پاؤں گی، مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ پڑھ پاؤں گی یا وہ کر لوں گی. ایسے جملے ہی زبان سے نہ نکالیں. اس وقت کیا کریں، اللہ کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ میں کر لوں گی، اللہ میری مدد کرے گا، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ ہے نا، اللہ کروائے گا. مشکل سے مشکل وقت، انہونی چیزیں، اور جب آپ کو اللہ کا سہارا مل جاتا ہے نا آپ تنہا نہیں ہوتے. اور جب آپ تنہا نہیں ہوتے، اکیلے نہیں ہوتے، تو آپ کو غم ختم ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی سے غم رخصت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، قریب مجیب. آپ یقین کریں دل بھر کے کلمات پڑھے نا، مجھے تو اپنے سینے میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی، یعنی فزیکل فیلنگ بھی میری بدل جاتی. وہ قریب ہے، اس سے زیادہ تو کوئی قریب ہمارے ہو ہی نہیں سکتا. ہم انسانوں کو قریب سمجھتے ہیں، نہیں، ان کی تو اپنی بہت سی مشکلات ہیں، وہ تو اپنے لیے بھی کافی نہیں ہے، ہمارے لیے کہاں ہوں گے. اور پھر میری دعاؤں کو بھی وہ سننے والا ہے، اس لیے مجھے کس بات کا فکر ہو، کس بات کا غم. تو یہ دعا دین و دنیا کی پریشانی دور کرنے کا ذریعہ ہے، ہر مصیبت سے کفایت کرتی ہے جو بندے کو پریشان کرتی ہے. اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کامل توحید ہے. اللہ پر توکل کرنا اللہ کے کافی ہونے کا سبب ہے. اور یہ کلمہ توحید جو ہے نا، لا الہ الا ہو، اس کی بنا پر انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات ملتی ہے. آخرت میں جنت کی کنجی بھی یہی ہے، توحید خالص. اور جب مشکل میں آپ نے سب کو چھوڑ دیا نا، صرف اللہ کو پکڑا، تو آپ کی توحید پکی ہو گئی. اور پھر آپ نے اس دعا میں توحید، توکل اور اللہ کے رب ہونے کا وسیلہ پکڑا. اور کبھی یہ دعا جو ہے طلب کی بجائے خبر کے صیغے میں بھی مانگی جاتی ہے، مطلب صرف اللہ کے بارے میں اچھا گمان اپنا رکھنے کو. تو یہ توکل ہے کیا چیز، تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں. توکل کا مطلب ہوتا ہے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی دوسرے پر اعتماد کرنا. میں کمزور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے. اور دینی معنی میں توکل کیا ہوتا ہے؟ دنیا اور آخرت کے فوائد و نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا، نہ روک سکتا، نہ نقصان دے سکتا، نہ نفع دے سکتا، سب کچھ اسی کے اختیار میں. ابن الجوزی کہتے ہیں یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی اچھی تدبیر کی بنا پر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اللہ پر اعتماد کرنا ہے. خرابی کہتے ہیں توکل یہ کہ اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے کہ اللہ یہ کام کر دے گا. توکل اللہ کے وعدوں پر دل کا اطمینان ہوتا ہے.
ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ پر توکل کرنا فرض ہے اور بڑے فرائض میں سے ہے، جیسا کہ اللہ کے لیے اخلاص اپنانا واجب ہے، اور اللہ نے کئی آیات میں توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ وضو کرنے کے حکم غسل جنابت کے حکم سے بھی بڑا حکم ہے، اور اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور پر توکل سے منع کیا ہے۔ یعنی وضو کا حکم تو ایک دفعہ ہے نا، جنابت سے غسل کا حکم تو قرآن میں ایک دفعہ ہے، توکل کا حکم کئی دفعہ آیا۔ تو ہم وضو کا اہتمام تو ضرور کرتے ہیں، پاکیزہ ہونے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب توکل کی باری آتی ہے تو ہم فیل ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ پھر سعید بن جبیر کہتے ہیں اللہ پر توکل کرنا ایمان کا خلاصہ ہے۔ ابو محمد سہل کہتے ہیں مقامات میں توکل سے زیادہ باعزت کوئی اور مقام نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، پورا کانفیڈینس دیا، آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، آپ واضح حق پر ہیں، آپ سچ پر ہیں۔ ایک اور جگہ پر ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس زندہ ہستی پر بھروسہ کیجئے، یعنی اللہ پر جو نہیں مرے گا، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ ہم کس پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں؟ انسانوں پر جو کہ ختم ہو جانے والے۔ مومنوں کو حکم دیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، وہ توکل کرنے والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی کو کارساز بناؤ، اس کو اپنا کام درست کرنے والا سمجھو۔ توکل اللہ پر ایمان ہونے کی علامت ہے۔ توکل وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو، جس کے پاس ایمان نہیں اس کا توکل بھی نہیں ہوتا۔ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا توکل زیادہ ہوگا، جتنا ایمان کم ہوگا اتنا توکل کم ہوگا، جتنا توکل کم ہوگا اتنا ایمان کم ہوگا، جتنا توکل بڑھے گا اتنا ایمان بڑھے گا، دونوں لازم و ملزوم ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ اسلام لانے کا تقاضا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر مسلمان ہو نا تو پھر دشمن سے نہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، کیونکہ نفع نقصان کا مالک تو صرف وہ ہے۔ بندوں پہ جب آپ بھروسہ کرتے ہیں نا وہ بھول جاتے ہیں، اوہ سوری آپ نے یہ کام کہا تھا، سوری یہ وجہ ہوگی تھی میں ٹائم پر نہیں پہنچ سکا، کئی مشکلات ان کی زندگی میں ہوتی ہیں، وہ خود بھی نہیں رہتے۔ لیکن اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہمیشہ مدد کر سکتا ہے۔ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لوگ آپ کی زندگی میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جگہیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، سچویشنز تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کی لائلٹیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لوگوں کے دل بدلتے رہتے ہیں، مالی حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر لمحہ ایک چینج آ رہا ہوتا ہے، غیر محسوس چینج، اور بعض اوقات ہم اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اندر بھروسہ نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا۔ جو توکل کرتا ہے وہ ہر تبدیلی کے اندر کام ہوتا ہے۔ موسم بدل رہا ہے کوئی بات نہیں، کوئی بھی چیز پسند کے خلاف کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ہم سے غافل ہے اور نہ ہی ہم سے دور ہے، اس لیے کسی اور کو کارساز بنانے کی بجائے اسی کو سہارا سمجھا جائے، کیونکہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو سہارا بناتا ہے تو ایسے سہارے کمزور ہوتے ہیں، مکڑی کا گھر اس کی مثال دی گئی قرآن میں۔ تو ہر کام کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، عزم کر لیا توکل اللہ پر، لوگوں کا ڈر ہو تو بھی توکل اللہ پر، لوگ منہ موڑ رہے ہو تو توکل اللہ پر، کوئی چیز غم زدہ کرتی ہے توکل اللہ پر، جان کو خوف لاحق ہے توکل اللہ پر، جیسے جادوگروں نے کہا تھا فرعون کے مقابلے میں فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو فیصلہ کرنا کر لو، ہم تو اللہ کی طرف جانے والے، تم ہمارا کیا بگاڑ لو گے۔ جادوگر تھے، کس حرام کام میں پڑے ہوئے تھے، ایمان آیا کہاں پہنچ گئے، سارا ڈر ہی نکل گیا اندر سے۔ جب کسی کی سازشوں کا علم ہو، کوئی چالیں چل رہے ہمارے خلاف، توکل اللہ پہ، کیونکہ ہم نہیں نبٹ سکتے لوگوں کی چالاکیوں سے، اللہ نبٹنے والا کافی ہے۔ دشمنوں کا خوف ہو، کوئی بھی مدد اور نصرت چاہیے، توکل اللہ پہ، کوئی اذیت دے، کوئی تکلیف دے، کوئی پریشان کرے، جہاں سے آپ کو خوف لائق رہتا ہے اب پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کرے گا، اس نے پہلے بھی جادو کیا تھا مجھ پہ، وہ بڑا مشکل ٹوٹا، اب پھر یہ پھر کر دے گا مجھ پہ۔ نہیں، عام طور پہ لوگوں کی یہ ذہنی کیفیت رہتی ہے نا، وہ فلاں آیا تھا نا مجھے نظر لگ گئی تھی، اب یہ پھر آ گیا، اب پھر یہ کچھ کر کے جائے گا۔ نہیں، مت ڈریں، اللہ کافی ہے۔ جب ایسا کوئی خوف آنے لگے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ ہے نا بس۔ اگر کوئی الزام لگائے آپ پر، آپ کو کوئی جھوٹا کہے، کوئی اور طرح سے تنگ کرے، تکلیف دے، تو اللہ پہ بھروسہ کرے کہ اللہ تو کافی ہو جائے ان سے مجھ کو۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو کچھ
کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، کسی کے ساتھ صلح کرنی پڑتی ہے، کچھ اپنے حق چھوڑنے پڑتے ہیں، بعض اوقات آپ لیٹ گو کر دیتے ہیں اپنا کوئی حصہ کہ اپنے بہن بھائی سے لڑائی ختم کر کے، تو پھر آپ سوچتے میرا کیا ہوگا، تو اللہ پہ توکل ہے، اللہ کافی ہے، اللہ مجھے کہیں اور سے دے گا، میں نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہے نا، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ لوٹائے گا، کیونکہ اللہ کی خاطر یہ کیا ہے میں نے۔ پھر اسی طرح کوئی بدشگونی ہوتی ہے، کتنی چیزیں ہیں بدشگونی کی جس سے لوگ ڈراتے ہیں، کالی بلی سے، پتہ نہیں اور کس کس سے، یہ رستہ کاٹ گئی، وہ فلاں نظر آ گیا، ان ساری بدشگونیوں کا مقابلہ بھی جہاں سپرسٹیشنز ہو، جہاں وہم، کیونکہ بعض لوگوں کو وہم ہی کھایا جاتا ہے، ہونا ہمانا کچھ نہیں ہوتا، یہ ان کا صرف خیال ہوتا ہے، یہ نہ ہو جائے، میں گھر سے نکلی ہوں گاڑی لے کر، پتہ نہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ جہاز پہ بیٹھنے لگی ہوں، پتہ نہیں اس کا کریش ہی نہ ہو جائے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی باتیں انسان کے دل میں شیطان ڈالتا رہتا ہے کہ جس سے وہ انجوائے کرنے کی بجائے اس سچویشن کو صرف خوف زدہ رہتا ہے۔ تو ایسے تمام توہمات، ایسی تمام خوف زدہ کرنے والی باتیں، ان کے لیے کیا کریں؟ اللہ پہ توکل کریں۔ پھر اسی طرح آخری زمانے کے جو فتنے ہیں، دجال کا آنا ہے، ان سب مواقع پر بھی اللہ پر بھروسہ، اللہ کا دامن تھامے، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دجال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ یہ دعویٰ کرے گا نا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو جو شخص یہ کہہ دے کہ تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پہ توکل کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، تو اس کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا، وہ اس کو نہیں پکڑ سکے گا۔ اس وقت بھی ربنا اللہ علیہ توکلنا والیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک، یہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو بہرحال جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ایک طرف وہ شر سے بچ جاتے ہیں، دوسری طرف ان کو بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ملتی ہے، کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو کافی ہو جاتا ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کافی ہے کارساز، پھر آپ کو اس کے سوا کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہ رہے گی۔ توکل انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، توکل انسان کو مستقبل کے خوف سے بچاتا ہے، اینگزائٹی سے بچاتا ہے۔ اینگزائٹی میں یہی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا، پتہ نہیں ابھی ہوگا کہ نہیں، پر بے چینی بے قراری، تو توکل آپ کو اطمینان میں ڈال دیتا ہے، شیطان سے حفاظت ملتی ہے، وہم دور ہو جاتے ہیں، آخرت میں بڑا اجر ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے، جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ انہوں نے ہر موقع پر اپنی توحید خالص کر لی، اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اللہ پہ بھروسہ کر لیا، رزق کا معاملہ ہو، بیماری صحت کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، انسانوں کا معاملہ ہو، لوگوں کی پھیلائی ہوئی افواہوں کا معاملہ، کچھ بھی ہو، اللہ کافی ہے مجھے۔ یعنی ایسے لوگ زندگی میں سب سے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز جب آپ کے دل میں گھبراہٹ ذرا سی بھی ڈالے، فوراً پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دل میں بہت سے خوف آتے ہیں نا، یہ فوت ہو گیا تو ہماری رزق روزی کا بندوبست کیا ہوگا، بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوگی تو شاید مجھے طلاق ہو جائے، فلاں ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، یہ جو ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے طرح طرح کے خوف ہے نا۔ تو اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ خواتین کو ایموشنلی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے جو آپ کو اسٹرانگ کر سکتا ہے۔ جب تک آپ صرف لوگوں پہ بھروسہ کریں گے، لوگ قابل اعتماد نہیں، یہ نہیں میں کہتی کہ ان پہ ٹرسٹ کر نہیں سکتے، وہ مس ٹرسٹ کا ذریعہ ہے، نہیں، مقصد یہ کہ وہ کمزور ہے نا، وہ ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ والدین پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کی بھی لمٹس ہیں، آپ بچوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کی بھی لمٹس ہیں، یہ نہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے کسی پرابلم کے لیے وکیل ہائر کرتے ہیں، اس کی بھی لمٹس ہیں، دنیا میں ہر ایک کی لمٹس ہیں، کوئی آپ کی ساری توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتا، لیکن اللہ ہے جو سب توقعات پہ پورا اتر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یقین پختہ کریں، اصل میں پتہ کیا معلوم ہے سب کچھ ہمیں، لیکن نہ یقین ہے نہ یقین سے پڑھتے ہیں، پھر دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں، پھر دل ٹوٹا پڑا ہوتا ہے، پھر نیچے گرے پڑے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اٹھائیں، مضبوط کریں، اور مضبوطی صرف اللہ سے آتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر،
اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا، تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ پھر اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز گھبراہٹ میں ڈالتی، یہ انگزائٹی کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، اللہ اللہ میرا رب، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی منزل پر پڑاؤ ڈالے کسی بھی جگہ، وہاں وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس جگہ سے نکلنے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی۔ آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں، آپ کسی شاپ پر گئے ہیں، آپ کسی ہاسپٹل میں گئے ہیں، آپ گروسری کرنے گئے ہیں، کہیں بھی اپنی جاب پلیس پہ گئے ہیں، انٹر ہونے کے بعد 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیں، کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ کچھ نقصان نظر آتے ہیں سامنے، کچھ تو وائرس نظر بھی نہیں آتے کہ کہاں سے آ چمٹے، لیکن اگر آپ اللہ کی پناہ میں تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ تو اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں، بکلمات اللہ، کلمات جمع قلت ہے لیکن کثرت پہ دلالت کرتی ہے، یعنی اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہہ دیجیے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں۔ اتنے کلمات ہیں اللہ کے، امیجن نہیں کر سکتے آپ۔ اور اس سے مراد کونی اور شرعی دونوں طرح کے کلمات ہیں۔ کلمات سے مراد قرآن مجید بھی لیا گیا ہے جس میں شفا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام صرف قرآن نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے اس کے احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں ساری مخلوق پر، وہ سارے بھی اللہ کے کلمات ہیں۔ اور اللہ کے تمام کلمات اپنی خبر میں اور اپنے حکم میں سچے اور عدل والے ہیں۔ اللہ کے کلمات نقص اور عیب سے پاک ہیں۔ بندوں کے کلام میں نقص اور عیب ہوتا ہے نا، کبھی وہ سخت ہوتا ہے، کبھی وہ بہت نرم ہوتا ہے، کبھی اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس ہوتی ہیں، کبھی وہ کہنا کچھ چاہتے ہیں کہہ کچھ اور جاتے ہیں، کبھی اس میں ٹنگ سلپس ہوتی ہیں، بے شمار غلطیاں۔ آپ کبھی بھی ایک دفعہ لکھ کے اپنی تحریر سے راضی نہیں ہو سکتے، آپ پھر اسے ریویو کرتے، پھر کہتے یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، ایسے نہیں، ویسے نہیں، کیونکہ آپ میں نقص ہے نا، ہم کمزور انسان ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی کلمے میں کسی بات میں کوئی نقص ہے ہی نہیں، لہٰذا میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں شفا ہے، کافی ہے، شافی ہے۔ کس سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو چیز اس نے پیدا کی۔ مطلب یہ ہے ویسے تو اللہ ہی خالق ہے خیر اور شر کا، لیکن ہم احترام اور ادب کے طور پر یہ نہیں کہتے کہ اس شر کو جو تو نے پیدا، نہیں، یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اس چیز کے شر سے، چیز کا شر جو تو نے پیدا کی، یعنی چیز تو نے پیدا کی اور اس کے اندر خیر اور شر دونوں رکھا، چاہے کوئی انسان ہو چاہے کوئی حیوان ہو، ہر چیز کے اندر خیر اور شر ہوتا ہے، تو اس کا خیر ہمیں عطا کر دینا، اس کے شر سے ہمیں بچا لینا۔ آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ آپ انسانوں کے ساتھ ملتے ہیں، جلتے ہیں، ان میں خیر بھی اور ان میں شر بھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کا خیر تو ہمیں پہنچے لیکن ان کا کوئی شر ہمیں نہ چھوئے۔ کتنی جامع دعا ہے۔ اب مثلاً ہم ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، ہم کوئی دوا کھاتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، ہم کوئی سرجری کرواتے ہیں، جہاں ایک طرف فائدہ اور ہوتا ہے وہاں اس کے کئی اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یا اللہ ان ساری چیزوں کے شر سے بھی مجھے بچا لینا، کہ خیر مجھے دے دینا، جو اس میں فائدہ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو شر ہے وہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو آپ دیکھیے کہ پھر آپ کو کہاں خوف رہے گا، ہر جگہ تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ کے موقع پر ایک اور دعا بھی سکھائی تھی، وہ بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر یا گھبراہٹ کے موقع پر انہیں یہ کلمات سکھایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر اپنے سمجھدار بچوں کو یہ کلمات سکھا دیتے تھے کہ بچے جب ڈرو یہی کلمات پڑھ لینا، اور جو نہ سمجھ ہوتے تھے چھوٹے ان کے گلے میں لکھ کے لٹکا دیتے تھے،
یعنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی بہت اچھے خوبصورت فریم پر لکھ کر آپ ان کو کہیں کاٹ کے سرانے کہیں اور لگا سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے اسماء حسنی بھی آ جاتے ہیں کلمات اللہ میں. ساری کتابوں میں جو اس کے کلمات ہیں، جو آسمانی الہامی کتابیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہیں. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کس کس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے. من غضبہ، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے سے. پھر وشر عبادی، اس کے بندوں کے شر سے. اور پھر شیاطین کی اکساہٹوں سے، اور اس بات سے کہ شیطان آئیں بھی میرے پاس. اور پھر آپ دیکھیے کہ شیطان کے جو حمزات ہوتے ہیں نا، وہ حمزات نہیں جو ہم بولتے ہیں، ہمزات ہے. یہ ہمزات کا مطلب ہے حمزہ کی جمع چوکا مارنا. جیسے وہ تانا ہوتا ہے نا، ہمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، شیطان کا بھڑکانا. یعنی کسی نے کوئی چھوٹی سی بات کی اور آپ غصے میں بھڑک اٹھے. کبھی ہوا ایسا آپ کے ساتھ کہ کسی کی چھوٹی سی حرکت پہ آپ فلیئر اپ ہو گئے؟ وہ بات اتنی بڑی نہیں تھی، جتنا ریئیکشن آپ نے شو کیا. تو ہوا کیا تھا؟ شیطان نے کچوکا لگایا تھا، شیطان نے اکسایا تھا. تمہاری ایسی تیسی، تم مجھے یہ کہو. اور اس نے تو بات کی تھی، آپ نے ہاتھ میں اٹھا لیا. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی اتنا بڑا دشمن ہے کہ انسان کی جو خوشی ہوتی ہے، نعمتیں ہوتی ہیں، وہ اس کو پسند نہیں آتی. دشمن کو کبھی اچھا لگتا ہے ہم خوش رہیں؟ وہ تو ہر وقت اس طاق میں ہے کہ ہم کسی طرح پریشان رہیں. تو وہ مزاج کے ذریعے ہمیں پریشان کرتا ہے. تو یا اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہو. پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا ومن شر فتن اللیل والنہار ومن کل طارق الا طارقا یترک بخیر یا رحمان. میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ لیتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ کوئی فاجر بڑھ سکتا ہے، ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے. اے نہایت رحم کرنے والے، یعنی یا رحمان. یہ رات کے وقت گھبراہٹ کی دعا ہے. خالد بن ولید کہتے ہیں میں رات کو نیند میں گھبرا جایا کرتا تھا. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کی میں رات کو نیند میں ڈر جاتا ہوں، اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں، جو چیز سامنے آتی ہے اسے مار ڈالتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں؟ کہو. اور پھر یہ دعا سکھائی. کتنے ہی لوگ ہیں جن کو رات کو برے برے خواب آتے ہیں اور وہ اپنے خوابوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، سخت گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں. فیملی میں کبھی ایک کو خواب آنے لگتے، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو. بہت دفعہ یہ صرف شیطانی اثرات ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن انسان ان کے خوف سے کوئی کام نہیں کر پاتا. اس کا بھی علاج یہی کلمات ہے، رات کو پڑھنے چاہیے. اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ من شر ما ينزل من السماء، ہر اس شر سے جو آسمان سے اترتا ہے، جیسے بجلی کے کڑاکے ہیں، اتنی بارشیں کہ تباہ کر دیں، اور بہت ساری اور چیزیں. پھر اسی طرح جو اس کی طرف اٹھتے ہیں، یعنی ہمارے برے اعمال، زمین کے اندر سے نکلنے والا شر، ایسی ریز جو ہمارے اوزون لیئر کو تباہ کر رہی ہیں، اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں جو اوپر کو جاتی ہیں، اور جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جیسے جنگلی جانور ہیں، جنات وغیرہ ہیں. وَمِن شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، جو زمین کے پیٹ سے چیزیں نکلتی ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے وغیرہ ہیں، سانپ بچھو ہیں، زہریلے جانور ہیں. وَمِن شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کے فتنوں سے، یعنی وہ شر جو رات کو واقع ہوتے ہیں اور وہ شر جو دن کو واقع ہوتے ہیں. وَمِن شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ، اور طارق کہتے ہیں رات کو آنے والے کو، یعنی وہ سارے حادثے جو رات کو برپا ہوتے ہیں، اللہ ان سے بھی بچا کے رکھنا. کتنی جامع دعا ہے، سب کچھ اس میں کور ہو جاتا ہے. پھر عافیت کی دعا، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین، اپنے اہل خانہ اور مال کے متعلق درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور خوف سے مجھے امن عطا کر دے، خوف سے امن عطا کر دے. اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر کی جانب سے میری حفاظت کر دے، اور میں تیری عظمت کے ذریعے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے، یعنی زمین میں دھسنے سے مجھے بچا لے.
اسی طرح ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کی ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو ترک نہ کرتے تھے، یعنی صبح کی دعاؤں میں بھی یہ دعا لازم پڑھتے اور شام کی دعاؤں میں بھی یہ پڑھتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی، تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری ہی مدد سے جہاد کیا۔ اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تو مجھے گمراہ کرے، تو زندہ ہے جسے موت نہیں، اور جن و انس سب مر جائیں گے۔ پھر اسی طرح اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل۔ اے اللہ تو میرا بازو و مددگار ہے، تیری ہی مدد سے میں چلتا پھرتا ہوں اور حملہ کرتا ہوں اور لڑائی کرتا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے پہ جاتے تو یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح شیطان اور دشمن اور ہر شر سے بچنے کے لیے بھی یہ پڑھی جائے۔ ایک اور دعا دشمن کے خاص طور پر یا ظالم کے غلبہ پانے کے ڈر سے یہ پڑھی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ من شر عبدک فلان وجنودہ واتباعہ واشیاعہ من الجن والانس اللہم کن لی جارا من شرہم جل ثناؤک وعز جارک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، چلیں ہم آپ کے کچھ ریفلیکشنز لیتے ہیں، کیا سیکھا آج آپ سے سنتے ہیں کہ کیا حاصل کر رہے ہیں ان سیشن سے، آج کے سیشن سے، پچھلے سیشن سے۔ جی شبانہ فرمائیے۔ جی شبانہ کہیے کیا سیکھا آج کے سیشن سے۔ شبانہ کا مائک نہیں کھلا بھی۔ زونی آپ کیا کہتی ہیں؟ جی میرا کھل گیا ہے، وہ الاؤ نہیں ہو رہا تھا مجھے۔ جی شبانہ کہیں گے پھر بعد میں زونی آپ نیکسٹ ٹائم آپ شیئر کیجیے گا شبانہ کے بعد۔ جی شبانہ۔ جی آج کے سیشن سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں ہر کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی گھبراہٹ، بیماری، کوئی بھی تکلیف زندگی میں آتی ہے تو ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے، اور اللہ سے توکل کرنے کے لیے جو دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ پڑھنی ہے اور بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ اسباب بالکل اختیار نہ کیے جائیں، کوشش کرنی ہے، طریقہ اختیار کرنا ہے، لیکن اس کے بعد توکل سب اللہ پہ کرنا ہے، اور پھر اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ پہ سب چھوڑ دینا اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے تاکہ اللہ بہتر اس کا کوئی حل نکالے۔ انشاءاللہ بالکل۔ جی زونی فرمائیے۔ ہاں جی، یہ میں سے آج کا جو ٹاپک تھا، یقین مانے میں اسی کے متعلق چاہ رہی تھی کہ مجھے پتہ چلے، کیونکہ میرے کچھ دنوں سے مجھے بھی بہت گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ تو اب تو ہے کہ حالانکہ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو پڑھتی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ ہے کہ اللہ پڑھنے کے ساتھ اللہ پہ اچھا گمان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے اچھا کرے، اور ساتھ یہ دعا کرنی ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ آگے خیر ہی خیر رکھے۔ انشاءاللہ بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ جی عاقف آپ کہیے۔ جی باجی، میں نے تو آج کے اس سارے لیسن سے یہی سیکھا ہے، خاص طور پر ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جب ہمیں ہمارے بہت قریبی جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ ہرٹ کرتے ہیں، جیسے ان کی کسی بات سے ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی ایسا جو ہمیں بہت ناگوار گزرتی ہے، تو اس کے لیے بس ہمیں صرف ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، بس اپنے آپ کو صرف اللہ کے حوالے کر دینا ہے، یعنی کہ سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دینے ہیں، اللہ پہ توکل کرنا ہے کہ بس ہماری لیے اللہ ہی کافی ہے، اور کچھ بھی جو کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے
تو وہ چیز ہے، ہمیں اس کو کوئی جواب یا کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اللہ تعالیٰ پہ ہی یہ چیزیں چھوڑ دینی ہے، باقی پھر اللہ جانے اور وہ سارے کام حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو اللہ نے کئی وعدہ کیا ہی نہیں نا کہ وہ گھبراہٹ نہیں ہوگی، تمہیں غم نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی، مصیبت نہیں ہوگی، یہ تو اس نے وعدے کیے نہیں، دنیا میں تو ہوگا سب، اب ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سمینہ طارق آپ کیا کہتی ہیں؟ اور بھی ساتھی جو کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی خاص بات کر رہے ہیں، کوئی بارکہ جی ابھی میں سن رہی تھی نا، تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ساری دعائیں الحمدللہ پہلے بھی نظر سے گزری ہیں اور ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ جس طرح استاذہ سے سنا ہے تو الحمدللہ جیسے کہ ایمان تازہ ہو گیا نا، اور اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ جو ہے وہ توکل کا وہ ایک چیز جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہر معاملے پہ ظاہر ہے مشکلات آتی ہیں ہماری زندگی میں، اور سارے دن میں تقریباً ہم بہت سی چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ بہت زیادہ دل کو جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پہ ڈالنا ہے معاملہ، اور الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا لگا۔ اصل میں ہم سب یاد دہانی کی ضرورت ہے، بس ہم بھول جاتے ہیں نا چیزیں۔ سمیرہ طارق سے یہ نے بات کی، سمینہ طارق بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ سمینہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے، سب سے ٹاپ پہ آپ کا نام آ رہا ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو اپنا مائک کھولیں۔ چلیں، سمینہ کا بھی مائک نہیں کھلا۔ ماریا آپ کیا کہتی ہیں؟ باجی میں آج کے سیشن سے ایک بہت اہم بات شیئر کرنا چاہوں گی۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال میرے خیال کے ساتھ ایک ہی بیٹے ہیں، اور ان کی 1 مہینے اتنی زیادہ طبیعت خراب رہی، NMC میں وہ ایڈمٹ تھے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کو ہوا کیا ہے۔ دنیا کے سارے ٹیسٹ کرا لیے، وقت بھی ضائع ہو رہا، پانی بھی پیسے کی طرح مطلب پیسہ بھی جو ہے وہ پانی کی طرح خرچ ہو رہا، لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ اور صبح جب میں اٹھی تھی نا تو بس وہ یہ حالت ہو گئی تھی میرے ہسبینڈ کی، کہ بس میں وہ 2 نفل سن حاجت پڑھتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے، اور پھر اس کو لے کے نکل جاتے ٹیسٹ کرانے کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ دنیا کے سب ٹیسٹ کرا رہے، ایک بار ہی ڈر تھا، خوف تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب کچھ بھی نہیں ہے، ذہنی طور پر آپ کو تیار کروں ہر طرح کی سچویشن کی، لیکن کل سے جڑی ہوئی تھی، اور جب بہت ساری ماریا بیچ بیچ میں آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی بات میں نے سمجھ کہ دل کو تھاما ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ اب آپ کے بیٹے ٹھیک ہیں؟ جی باجی بس وہ یہ ہوا کہ پھر 1 مہینے کے بعد جا کے جو ہے نا اللہ کا شکر حالت بہتر ہوئی، اور میں نے بس اللہ پہ توکل تھا اور یقین تھا کہ یا اللہ یہ بیماری اور آزمائش بھی تیری ہی طرف سے آئی ہوئی نا، تو آپ ہی مجھے نکالیں گے۔ تو باجی بس یہ توکل اور یقین نہیں چھوڑا میں نے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے احسان ہے۔ ہر شر اور ہر مصیبت سے انسان کو بچائے۔ زینب جی میں سمینہ طارق، بات جی کریں میرا پھر مائک کھل گیا۔ جی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بہت یقین ہے اللہ کی ذات پہ، بہت یقین ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اللہ بہت بڑا، اللہ تعالیٰ نے جب یہ تمام حفاظت کی دعائیں سکھا دی تو ہمیں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ جب اللہ کی کلمات کی پناہ میں ہم آ گئے تو یہ یقین ہے ہمارا اللہ پہ، اور بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں بس یہ دعائیں پتہ تو ہیں، کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، میپس میں بھی ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو مانگا جائے اور پڑھا جائے۔ اسی لیے آپ کو روزانہ سکھا رہے ہیں، ان کے ترجمے سکھا رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ اور لوگوں کو بھی اس کی طرف مائل کریں۔ آپ دیکھیں کتنی بھی کاؤنسلنگ کرتے رہے، بعض لوگوں کو آپ روزانہ بات سمجھاتے ہیں، روزانہ یعنی الٹیمیٹ حل یہ ہے کہ اللہ سے جوڑیں، اللہ کے کلام سے جوڑیں، یہی ایک واحد حل ہے، ورنہ آپ انسانوں کو نہیں تھام سکتے۔ آپ مشورہ دے دیں گے، آپ کچھ کاؤنسلنگ کر دیں گے، آپ کتنے عرصے تک وہی بات کہتے رہیں گے نا، لیکن اصل تو اللہ نے دلوں کو تھامنا ہوتا ہے، تو اللہ سے جوڑیں۔ بریرہ آپ کیا کہتی ہیں؟ اچھا میرے پاس نا آپ کی دعائیں نہیں آ رہی ہیں، میں سمینہ طارق بول رہی ہوں، کوئی بھی دعا نہیں آتی ہے تو میں شامل نہیں ہے کیا؟ جی میں تو ہوں اس میں، روزانہ آتی بھی ہوں سب۔ اس کا جو گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ گروپ، اگر اس میں ہے تو سب شیئر ہوتی ہیں، آپ چیک کریں، آپ ایڈمن سے رابطہ کرنا گروپ کے، ٹھیک ہے؟ بریرہ آپ کہیے۔ جی ٹیچر، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس کوئی نعمت نہیں ہوتی تو وہ پھر اس نعمت کی لوگ آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ یہ نعمت آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس کمی کا احساس، اور انسان پھر سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے،
تو اس معاملے میں پھر انسان کو مکمل اللہ پہ بھروسہ اور اختیار اور توکل کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ زندگی میں آپ کے لیے بہتر اور آسانیاں کرے گا۔ بالکل۔ دیکھیں جو بھی کوئی کمی ہوتی ہے نا زندگی میں، وہ اللہ جی اللہ جی نہ ظلم کرتا ہے بندے پر اور نا انصافی کرتا ہے، وہ پھر جی آگے اس کے بدلے میں اس کے صبر پر بہت نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو سکیں۔ قندیل آپ کیا کہتی ہیں؟ الحمدللہ میں یہ بہت ساری دعائیں تھیں جو پڑھا کرتی تھی، لیکن اس میں آج جو ہے وہی یاد دہانی ہوئی کہ اللہ پر توکل جو ہے انسان کو بہادر بناتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور مستقبل کے خوف سے بھی بچ جاتے ہیں اور شیطان سے بھی حفاظت ملتی ہے، پھر بد شگونی وغیرہ اور یہ شگون اور ان چیزوں سے بھی آپ کا جو ہے نا یعنی نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ کا پر توکل، اور اس کے بہت زیادہ فوائد یہ ہیں تو چیزیں دیکھیں الحمدللہ۔ پہلے بھی پتہ ہیں، پھر فائدہ کیا دوبارہ یاد دہانی ہوگا؟ کوئی ہے؟ سوچے نا، ہم کہتے ہیں یہ تم جب آپ کسی کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو بھی بہت سی چیزیں پتہ ہوں گی نا، پھر ان جی سیشن السلام علیکم۔ سے ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، میں بتاؤں آپ نصرت خان۔ جی نصرت خان کہیے۔ جی باجی، یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم تو ہوتا ہے، پڑھا بھی ہوتا ہے، لیکن جب ریپیٹیشن نہیں ہوتی یا دہانی نہیں ہوتی تو ہم لوگ وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ انسانی ذہن میں بھول ہے۔ آپ 1 مہینے تک 2 مہینے تک پڑھتے رہیں گے، جب نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو پچھلی بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے تسکین کی ضرورت ہے، یاد دہانی کی، ایمان بڑھتا ہے اس چیز سے۔ بالکل صحیح ہے، صحابہ کرام بھی ایمان بڑھاتے تھے نا، قرآن پڑھتے تھے مل جل کر، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ تو یہ مجالس ہم اسی لیے تو ان میں جڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خزینہ نصیر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں وعلیکم بس السلام۔ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا جتنا بھی ہم لوگ شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ظاہر پہلے تو ذات اللہ تعالیٰ کے، جنہوں نے ہمارے لیے وسیلہ بنایا کہ ہم آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو اتنی معلومات مل رہی ہے، بہت زیادہ۔ مجھے تو یقین مانے پہلے ہوتا تھا رمضان میں یہ کہ کام کام کام، اب میں سوچتی ہوں میری وہ کلاس کب ہوگی، میں سنوں گی آپ کی باتیں۔ الحمدللہ، یہ ہم بہت سب کی زیادہ عادت ہو جاتی ہے نا ہمیں وہ ایک وقت میں وہ سب کچھ سننے کی۔ یہ کچھ لوگوں کو دیکھیں کچھ اور چیزیں سننے کی عادت ہے، آپ کو اللہ کے کلام سننے کی اور اللہ کی باتیں جی اور جی، تو میں بولتی ہوں جتنا اللہ کا تو میں شکر ادا کرتی ہوں، لیکن ساتھ میں آپ لوگوں کا کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا اللہ آپ لوگوں کو اس کا دگنا اجر دے، جو آپ لوگ ہمارے لیے ٹائم نکال کے ہمارے پاس ہمارے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ اس میں آپ کو آخرت میں بھی کامیاب کرے، دنیا میں بھی کامیاب کرے، میری یہ دعا آپ اللہ سے۔ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ یہ فورم، یہ جو الوداع کا فورم ہے نا، الوداع انسٹیٹیوٹ، الوداع انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے ایک ادارہ جو قائم کیا گیا ہے دینی تعلیم کی، قرآن کی ترویج، تعلیم کی ترویج کے لیے۔ اس کا ویژن ہی کیا ہے؟ قرآن فار آل، ان ایوری ہینڈ، ان ایوری ہارٹ۔ قرآن ہر دل میں، قرآن سب کے لیے، ہر دل میں، ہر ہاتھ میں۔ تو اس کے ساتھ جڑے رہیں گے نا تو آپ ایک فورم آپ کے پاس ہے جہاں سے آپ سیکھتے اور سکھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی آپا، تو یہ بھی تھا کہ آپ نے بولا کہ ہم لوگوں کو تو یہ بول رہے تھے کہ تعویذ وغیرہ لٹکانا نہیں چاہیے، تو ابھی آپ نے بولا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعوذ باللہ کلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کا تعویذ بنا کے بچوں کے ڈالتے تھے، کیا یہ کر سکتے ہیں؟ بچوں کے گلے میں ڈال سکتے ہیں؟ یہ بڑا ڈفرینٹ سا ایک وہ ہے جس پر بہت مختلف رائے ہے لوگوں کی۔ اس کا سوال لکھ کے مجھے بھیجیں تو میں آپ کو پھر اس پہ جو مختلف رائے ہیں وہ بھیجوں گی لکھ کے، ٹھیک ہے؟ پتہ کر کے آپ کو انشاءاللہ جو سوال ہے آپ میرے نام لکھ کے بھیج دیں، ایڈمن کو بھیج دیں یا میرے نمبر پہ بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ فریدہ آپ کہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کتنا پاورفل ہے، کہ میں ابھی ایک شادی تھی ہمارے فیملی میں ہی، ہماری گھر پہ ہی، تو ہماری بیٹی سے شادی ہونے والی تھی اور وہ نہیں ہوئی، اور ہم وہ شادی اٹینڈ کی، ساری فیملی والوں نے ہمیں کہا کہ آپ نہیں اٹینڈ کریے، لیکن میں نے کہا نہیں مجھے اٹینڈ، کیونکہ وہ قریب کے تھے اور ہمیں اٹینڈ کرنا ضروری تھا، مجھے جیسے رشتے نہیں چھوڑنا تھا۔ باجی ساری محفل اتنی 3-4 دن فنکشن سب مجھے ہی دیکھتے رہے کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں، پر میں ہر وقت حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے ساتھ ہے،
اور باجی میں وہاں سے ایسے نکل کے آئی نا کہ میں بیان نہیں کر سکتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں, اور مجھے اتنا فریشنس لگا, اچھا لگا کہ میں نے کئی رشتے نہیں کاٹے, کہ اگر میں نہیں جاتی تو بہت سے رشتے کٹ جاتے اور ختم ہو جاتے. الحمدللہ باجی میں ہر وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہی, اور اللہ نے مجھے ایسے توکل کیا, اور آج بھی کرتی ہوں کیونکہ میری بیٹی کا وہ وہیں کھڑی ہے. لیکن سب کہتے ہیں ابھی کہاں ہوگا, نہیں مجھے پتا ہے اللہ مجھے اس سے بہترین عطا کرے گا. الحمدللہ. ہر چیز میں بہترین خیر عطا فرمائے. اور جو صبر آپ نے کیا اور جو صلہ رحمی آپ نے کی, اللہ تعالیٰ کے رزق میں, آپ کی عمر میں برکت فرمائے, کیونکہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اور رزق میں برکت کرتا ہے. تو یہ یقین ہے, تو انشاءاللہ خیر ہوگی انشاءاللہ. فرح ناز آپ کہیے. فرح ناز. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی, آج تو مجھے ایسے لگا, آپ یقین کریں کہ میں کئی سالوں سے یہ دعائیں پڑھتی ہوں, لیکن آج جیسے استاذہ نے ہمیں جھنجھوڑا ہو کہ پڑھو اور اس ایمان سے پڑھو, اللہ پہ توکل کرو تو سب کچھ ملے گا, اور جو تم چاہتے ہو وہ ہوگا. تو مجھے بس ایسے لگا کہ آج استاذہ نے ہمیں جھنجھوڑ کے احساس دلایا ہے کہ اس پختہ ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگو. تو آج تو ایمان ہی تازہ ہو گیا اور مزید مضبوط ہو گیا میرا ایمان ان دعاؤں پہ. اچھا دیکھیے, اب میں کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ. آپ نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں جی. یہ جو دعائیں ایپ ہے, یہ ساری دعائیں جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں نا, یہ سب اس دعائیں ایپ میں. اس کا دیکھیں, اس کے انڈیکس کو آپ دیکھیں, ہم نے تھوڑا سا اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اس کا انڈیکس دیکھیں, اس میں ساری دعائیں ٹاپک وائز ہیں. اب مجھے ذرا آپ چیٹ میں آپ لوگ لکھیں کتنے لوگوں نے یہ دعائیں ایپ, ہم اس کو شیئر پہلے بھی ہم نے لکھ کیا تھا, کتنے لوگوں نے یہ ڈاؤن لوڈ کر لی ہے, کون اس میں سے پڑھتا ہے, ذرا چیٹ میں لکھتے جائیں. میں نے بھی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. الحمدللہ. بس چیٹ میں لکھیے تاکہ میں بات بھی کرتی جاؤں اور آپ لوگوں کی نا چیٹ دیکھتی جاؤں, تو مجھے آئیڈیا ہوتا جائے گا, کیونکہ میں کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ سے. اب جس نے نہیں کی نا, یہ آپ کا کمپلسری ہوم ورک ہے, کیونکہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. یہ خزانے جو آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. آپ دیکھیے کتنی خوبصورت دعائیں ہیں, اتنی فریش فیلنگ ہوتی ہے اس ایپ کو دیکھ کے. اس میں جو دعائیں ہیں ان کے ساتھ اتنی خوبصورت تصاویر ہیں, پھول, کلرز. تو ایک انسان کو ایک خوشی سی حاصل ہوتی ہے کہ میں کچھ حاصل کر رہا ہوں. چیزوں کی پریزنٹیشن اچھی ہو نا, تو وہ حسن کے ساتھ کہا گیا نا, اللہ نے ہر کام حسن کے ساتھ کرنے کو. تو ہمیں دین کو بھی حسن کے ساتھ لینا چاہیے اور پھیلانا چاہیے اور اوروں تک پہنچانا چاہیے, اور اس کو پڑھنا چاہیے. دیکھیے اس کا ترجمہ بھی ساتھ سب دعاؤں کا موجود ہے. ٹھیک ہے, اب آپ سب نے آج اس کو یہ کرنا ہے کہ یہ دعائیں جو خاص طور پہ آج کے ٹاپک کی جو دعائیں ہیں نا, ان دعاؤں کو کچھ ہم نے شیئر بھی کیا آپ کے ساتھ. ڈر اور گھبراہٹ کی جتنی دعائیں ایپ میں موجود ہیں وہ آپ نے ایپ سے پڑھنی ہے آج انشاءاللہ, ایک دفعہ ضرور پڑھنی ہے. اور اس کے علاوہ ہوم ورکس جو ہم نے دیے ہیں وہ تو آپ کریں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم آتے ہیں. یہ جناب قریب مجیب پروگرام جو ہمارا ہے, اس کو ہم مکمل تو رمضان میں کر نہیں پائیں گے, کیونکہ اور بھی ٹاپک پہ کافی دعائیں ہیں نا ابھی. اور ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ آخری عشرے میں آخری عشرے میں بہت سے لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھ رہے ہوتے ہیں, راتیں بھی آتی ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ فل فوکس کر کے جتنا کچھ سیکھا ہے اس کو پر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. تو اس کو ہم جو ایک ٹاپک پہ لا کے نا کچھ دعاؤں کے بعد روک دیں گے پروگرام کو, اور پھر عید کے بعد انشاءاللہ آپ عید کی چھٹیاں منائیں اور اس کے بعد انجوائے کریں. جو آپ نے عبادات کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور سیٹرڈے کے دن 29 اپریل ہم اس کو ونس اے ویک پروگرام پہ شفٹ کریں. ہم نے یہ اس کے اندر جتنی دعائیں ہیں نا وہ کمپلیٹ کرنی ہے. ٹھیک, تو ہمارے پاس تقریباً کچھ ٹاپکس باقی جو رہ جائیں گے, جو ہم 29 کو سیٹرڈے کو شروع کریں گے پروگرام, وہ ہم صبح شام کی دعاؤں سے کریں گے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. صبح شام کی دعائیں ہم سب کو مانگنی چاہیے نا, اور ان کی افادیت اور ان سب کو انشاءاللہ. تو آپ اور لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں نہیں سیکھ سکے کیونکہ وہ اور دورہ قرآن کر رہے تھے, کروا رہے تھے, یا اور ان کی مصروفیات تھی. لیکن کیا ہے کہ یہ ونس اے ویک کو انشاءاللہ جوائن کر لیں گے. اور ہفتے کا دن ہم نے اس لیے رکھا ہے آفٹرنون میں, یہ بہت سے لوگوں کو سیٹرڈیز کو بھی آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ ہے. پھر اس کے بعد
ہم آپ کو مزید پروگرامز بھی کل بتائیں گے کہ اور ہم رمضان کے بعد کیا آفر کریں گے. تو آپ نے سیٹرڈے فارغ رکھنا ہے 3:30 سے 5. 29 سے ہم ہر سیٹرڈے سے آپ سے ملیں گے. آپ نے اور لوگوں کو بھی بتانا ہے. ہوم ورک شیئر کر دیجئے جی. یہ سارے ہوم ورکس ہیں جو انشاءاللہ آپ نے کرنے ہیں، شیئر کرنے ہیں، غور و فکر کرنا ہے، ترجمہ یاد کرنا ہے. کل میں آپ سے سنوں گی اور اس دعا کے ساتھ بات مکمل کرتی ہوں. جو آخری آپ کی اس دعا میں جو یاد کرنے کے لیے ہوم ورک ہے کہ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور ہمارے خوف کو امن سے تبدیل فرما دے. اب آپ کا پول ٹائم ہے، تو اب ہم جاتے ہیں فائزہ کی طرف. فائزہ آپ کو پول کروائیں گی. انشاءاللہ کل ہم پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب ساتھی بھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ آپ نے بہت غور سے آج کے ٹاپک کو سنا ہوگا. آج قریباً مجیب میں ہمارا ٹاپک تھا ڈر اور گھبراہٹ کی دعائیں. تو ہم اپنا آج کا کوئز پول سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آج کے کوئز کا پہلا سوال ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. سورہ النساء کی آیت نمبر 28. اللہ چاہتا ہے کہ 3 آپشنز ہیں ہمارے پاس. اس آیت کا ترجمے کو آپ نے مکمل کرنا ہے. تم پر بوجھ رکھے تاکہ انسان کی کمزوری دیکھے. آپشن 2 ہے تم پر بھاری بوجھ ڈالے تاکہ تمہارا اخلاق دیکھے. آپشن 3 ہے تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا. تو ان میں سے آپ نے درست آنسر کا انتخاب کرنا ہے. سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس مصائب میں مومن کا ایمان ڈیش ہے. نمبر 1 بڑھتا ہے، نمبر 2 کم ہوتا ہے، اور نمبر 3 ضائع ہو جاتا ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کے ایمان کی بات کی جا رہی ہے. مومن کا ایمان. ٹھیک ہے، تو تینوں آپشنز میں سے درست کا انتخاب کریں. سوال نمبر 3 توکل کے معنی ہے. 2 آپشنز ہیں اس میں ہمارے پاس. کام میں بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا. دوسرا آپشن ہے کام کو بہترین طریقے سے کرنے کا اظہار کرنا لیکن اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا. سوال نمبر 4 ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ڈیش کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. 3 آپشنز ہیں ہمارے پاس. تمام کلمات کے ساتھ، چند کلمات، یا نیک کلمات. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس دعا میں کن کلمات کے ذریعے ہم نے پناہ مانگی. سوال نمبر 5 ہے ان اللہ یحب المتوکلین. سورہ آل عمران آیت 159. بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے ڈیش. 3 آپشنز ہیں سے محبت کرتا ہے، کو زیادہ عطا کرتا ہے، یا ان کو معاف کرتا ہے. یعنی توکل کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے. آیت آپ کے سامنے ہے، اس کے مطابق آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. سوال نمبر 6 ہے اللہ کے سوا دوسرے سہاروں کو قرآن میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے. 3 آپشنز ہیں مکڑی کے گھر سے، یا مچھر کے پر سے، یا پرندوں کے پر سے. سوال نمبر 7 ہے ہمزات کا مطلب ہوتا ہے ڈیش. نمبر 1 کچوکا مارنا، شیطان کا بھڑکانا. نمبر 2 انسان کا گرنا، اور نمبر 3 مایوس ہو جانا. سوال نمبر 8 ہے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دعا کے دوران اپنے رب کے ساتھ ڈیش. نمبر 1 آپشن ہے شکوے شکایات کرے، نمبر 2 اچھا گمان رکھے، اور نمبر 3 مایوسی کا اظہار کرے. تو کیا کرنا چاہیے دعا کرنے والے کو؟ اس میں سے آپ نے درست آپشن کو کلک کرنا ہے. سوال نمبر 9 ہے اللہ کے سوا سب سہارے ڈیش ہیں.
3 آپشن ہے ہمارے پاس. نمبر 1 کمزور ہے، نمبر 2 مضبوط ہے، اور نمبر 3 ہمیشہ کے لیے ہیں. سوال نمبر 10. ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح اور شام ڈیش پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتا ہے. یعنی کتنی مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا کہا گیا؟ 3 آپشنز ہیں، 3 دفعہ، 7 دفعہ، یا 11 دفعہ. الحمدللہ آپ لوگ، مجھے امید ہے کہ ساتھ ہی سوالوں کو سبمٹ کر رہے ہوں گے. اور الحمدللہ ہمارے پاس 65 بلکہ 68% لوگ ابھی تک پول کو سبمٹ کر چکے. جی چلتے ہم اپنے رزلٹ کی جانب، کیونکہ الحمدللہ 75% جو ہے وہ لوگ اس کو سبمٹ کر چکے ہیں. جی ہم رزلٹ کی طرف بڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ رزلٹ آپ کے سامنے اسکرین پر شیئر کر دیا گیا ہے. جی اب ہم دیکھتے ہیں، ہمارا سوال نمبر 1 تھا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. الحمدللہ 92% لوگوں نے اس کا بالکل درست جواب دیا. 3% لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم پر بوجھ رکھے تاکہ انسان کمزوری دیکھے، اور 5% لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم پر بوجھ ڈالے تاکہ تمہارا اخلاق دیکھے. نہیں جی، آیت میں کیا کہا گیا؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، تم پر بوجھ ہلکا کرے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. تو اس آیت کو جن کو تھوڑا سا پرابلم، جنہوں نے درست آنسر نہیں دیا، وہ اس آیت کے ترجمے کو دوبارہ دیکھیے گا. سوال نمبر 2، مصائب میں مومن کا ایمان بڑھتا ہے. الحمدللہ 98% لوگوں نے اس کا بالکل درست جواب دیا کہ مومن کا ایمان مصائب میں بڑھتا ہے. سوال نمبر 3 تھا ہمارے پاس، توکل کے لغوی معنی ہے. اس میں کچھ ریشو جو ہے وہ آلموسٹ ہاف ہے، یعنی اس کا درست جواب 57% لوگوں نے دیا، 43% لوگوں نے دیا، اور 57% لوگوں نے اس کا جواب درست نہیں دیا. اس کا درست جواب ہے کام میں بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا، یہ توکل ہے. تو جن لوگوں نے اس آنسر کو درست، اس کو صحیح سمجھا نہیں، وہ اس کو دوبارہ دیکھیں کہ توکل کے لغوی معنی پوچھے گئے تھے. یعنی اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ کام میں بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا. تو اپنے علاوہ کس پر ہم جو ہے اعتماد کر رہے ہوتے ہیں؟ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر. سوال نمبر 4 تھا ہمارے پاس، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کا درست آنسر 87% لوگوں نے اس کا جواب درست دیا ہے. 3% لوگوں نے کہا کہ چند کلمات، اور 10% لوگوں نے کہا نیک کلمات. تو نہیں، اس کا درست آنسر کیا ہے؟ تمام کلمات کے ساتھ. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 تھا ہمارے پاس، ان اللہ یحب المتوکلین. سورہ آل عمران کی آیت 159 تھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. 87% لوگوں نے اس کا جواب درست دیا ہے. 11% لوگوں نے کہا کہ ان کو زیادہ عطا کرتا ہے. نہیں جی، یہاں ورڈ کیا آ رہا ہے؟ ان اللہ یحب. یحب کسے کہتے ہیں؟ محبت کو. ٹھیک ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سوال نمبر 6، اللہ کے سوا دوسرے سہاروں کو قرآن میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی؟ 83% لوگوں نے اس کا درست جواب دیا مکڑی کے گھر سے. 16% لوگوں نے کہا مچھر کے پر سے، اور 1% نے کہا پرندوں کے پر سے. تو یہ مچھر کے پر سے نہیں، بلکہ
اللہ کے سوا دوسرے سہاروں کو قرآن میں مکڑی کے گھر سے تشبیہ دی گئی. اور یہ کون سی صورت میں تشبیہ دی گئی؟ سورہ العنکبوت. اور صورت کا نام بھی کیا ہے؟ العنکبوت. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. سوال نمبر 7 تھا، ہمزات کا مطلب ہوتا ہے کچوکا مارنا، شیطان کا بھڑکانا. الحمدللہ 93% لوگوں نے اس کا جواب بالکل درست دیا. سوال نمبر 8 تھا، دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دعا کے دوران اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھے. الحمدللہ 97% لوگوں نے اس کا جواب درست دیا. بارک اللہ فی علمک. سوال نمبر 9 تھا، اللہ کے سوا سب سہارے کمزور ہیں. بارک اللہ فی علمک. گڈ. 97% لوگوں نے اس کا جواب بھی بالکل درست دیا. سوال نمبر 10، ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح و شام 7 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس سے تمام فکروں سے کافی ہو جاتا ہے. 84% لوگوں نے اس کا جواب درست دیا. 15% لوگوں نے کہا 3 دفعہ اور 2% لوگوں نے کہا 11 دفعہ. تو نہیں جی، اس کو 7 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ تمام فکروں سے کافی ہو جائے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صبح اور شام 7 دفعہ اس دعا کو پڑھنا ہے. اور یہ دعا سورہ توبہ میں سکھائی گئی. تو الحمدللہ ہمارا کوئز مکمل ہوا اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا وقت بھی مکمل ہوا. انشاءاللہ کل ہم 3:30 بجے اسی پاکستان ٹائم پر دوبارہ ملیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.